قرآن حضور کے بغیر سمجھ ہے؟ کوئی کہے میں قرآن کو سمجھ لوں گا حدیث کے بغیر، یہ نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن سمجھ میں آئے گا حدیث کے ساتھ، حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھنا ہوگا۔ دو چار جملے جو بنیادی عرض کرنے لگا ہوں وہ اپنے دلوں کی تختی پر اور اپنے دماغ میں محفوظ کر لیں، اور ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اور ان کو اپنی زندگی کا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ اس کو اپنی زندگی کا نچوڑ سمجھیں کہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور حدیث فقہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قرآن سمجھنا ہے تو حدیث کو سمجھنا ہوگا، حدیث کو سمجھنا ہے تو فقہ کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، تفصیلات نہیں بتائیں، حتیٰ کہ فجر کی کتنی رکعتیں، ظہر کی کتنی رکعتیں، عصر مغرب عشاء کی کتنی رکعتیں، یہ کسی آیت قرآنی میں نہیں ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ ہاکذا تمام شریعت کے احکام، اور حدیث کے اندر حضور نے جو فرمایا مراد کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ فقہ کے اندر فقہاء نے بیان کیا ہے۔ تو قرآن حدیث کے بغیر، حدیث فقہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ حضور کے بغیر نہیں ملتے۔ اگر تم اللہ کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہو اور اللہ کو کی رضا لینا چاہتے ہو تو حضور کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور اگر حضور کو پانا اور لینا چاہتے ہو، حضور کی رضا چاہتے ہو، تو پھر صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حضور کے بغیر نہیں ملتے، اور حضور صحابہ کے بغیر نہیں ملتے۔ حضور کو اللہ کو لینے کے لیے، اللہ کی رضا لینے کے لیے حضور علیہ السلام کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور حضور علیہ السلام کی رضا حاصل کرنے کے لیے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ یہ گیٹ وے ہے، اللہ کے لیے گیٹ وے حضور علیہ السلام ہے، اور حضور کے لیے صحابہ ہے۔ اور صحابہ کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ امیر معاویہ کو نہیں مانو گے۔ صحابہ کے لیے دروازہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے۔